آج ہم پڑھنا سٹارٹ کریں گے تختی نمبر 3 حروف مقطعات۔ اب ہم تھوڑا سا حروف مقطعات کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ حروف مقطعات چند حروف ہیں جو قرآن پاک کی کچھ سورتوں کے شروع میں آتے ہیں، یعنی کچھ سورہ حروف مقطعات سے سٹارٹ ہوتی ہیں۔ اب قرآن پاک کی ٹوٹل 29 سورتیں ہیں جو حروف مقطعات سے سٹارٹ ہوتی ہیں۔ حروف مقطعات تقریباً 14 ہیں جو استعمال ہوتے ہیں قرآن پاک میں۔ اچھا، حروف مقطعات جو ہے نا وہ حروف ہوتے ہیں جن کے میننگ صرف اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ تو آج ہم پڑھنے سٹارٹ کرتے ہیں ابھی سے تختی نمبر 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آج تو ہمیں مشکل نہیں ہوگی کیونکہ ہم تختی نمبر 1 تختی نمبر 2 بہت اچھے سے پڑھ چکے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، ابھی ہم پہلا لفظ دیکھتے ہیں۔ یہ پتہ چل رہا ہے 3 لفظ ہیں، الف لام میم۔ اب فرق کیا آیا ہے، اس کے اوپر کیا آ گیا مد، اور ادھر بھی آ گیا مد، اور یہ کیا ہے، اسے کہتے ہیں تشدید۔ اور ہم اس کے بارے میں بھی ذرا سا دیکھ لیتے ہیں۔ تو ہم یہ تشدید دیکھتے ہیں۔ تشدید کیا ہوتی ہے؟ تشدید 3 دندانوں والی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پچھلے لفظ کو اس لفظ سے ملا کر پڑھا جائے۔ تو اب ہم اسے پڑھتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں۔ الف لام میم۔ اب کیسے ہم نے اکٹھے پڑھا نا، لام میم، اس طرح، اور اسے اسی طرح پڑھنا ہے کیونکہ لام کو میم سے ملانا ہے۔ ادھر کوئی زبر زیر تو ہے نہیں جو اس طرح ملایا جائے، ایسے اکیلے نہیں پڑھنا الف لام پھر میم، اس طرح نہیں پڑھنا، اکٹھے پڑھنا ہے جیسے ہم نے پہلی بار پڑھا ہے۔ اب ہم نے دوبارہ پڑھتے ہیں، الف لام میم۔ اب ہم اگلا پڑھتے ہیں۔ ادھر دیکھیں جی، ادھر آگے 4 لفظ۔ اب اس کے اوپر 3 مد ہیں۔ مد کو پتہ ہے نا، مد کا مطلب کیا ہوتا ہے، کھینچ کر پڑھا جانا ہے۔ یہ بڑی مد ہے، تقریباً اسے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور ادھر بھی تشدید آ گئی ہے، اسے بھی ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے ہم نے اس لفظ کو پڑھا تھا۔ اب ہم یہ پڑھتے ہیں، الف لام میم صاد۔ ٹھیک ہے، لام میم ہم نے ویسے ہی پڑھا نا جیسے ادھر پڑھا تھا، لام اور میم کو ملا کے، میم کے اوپر مد ادا کی ہم نے، صاد کے اوپر ادا کی۔ اب ہم پڑھتے ہیں اگلا لفظ۔ ادھر دیکھتے ہیں جی، ادھر بھی 3 لفظ ہیں۔ اب ادھر صرف لام کے اوپر مد ہے، را کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ کھڑی زبر کو بھی کھینچ کے پڑھتے ہیں لیکن اتنا نہیں جتنا مد کو کھینچتے ہیں۔ کھڑی زبر کو تقریباً 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اب ہم اسے پڑھتے ہیں، الف لام را۔ را کو پتہ ہے نا موٹا پڑھتے ہیں، ہم نے تختی نمبر اول میں پڑھا تھا۔ اب ہم اگلا لفظ پڑھتے ہیں۔ ادھر بھی دیکھ لیں، ادھر تینوں چیزیں آ گئیں، مد آ گئی، تشدید آ گئی، کھڑی زبر آ گئی۔ تو غور سے پڑھنا ہے، مد کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ تشدید کا مطلب ہے پچھلے لفظ کو ملانا، تو وہ ملا کے پڑھیں گے۔ را کی جو کھڑی زبر ہے اسے بھی اچھے سے ادا کرتے ہیں، الف لام میم را۔ اب یہ دیکھیں، یہ تھوڑا بڑا لفظ آ گیا ہے۔ یا عین صاد۔ اب یہ پڑھیں گے، ان کے اوپر تو کھڑی زبر ہے دونوں کے اوپر، طٰہٰ۔ اب یہ پڑھتے ہیں ہم،
طاسیم میم، یہ دیکھیں یہ بھی ویسے ہے، ادھر بھی مد بھی ہے اور کھڑی زبر بھی ہے. طاسین یاسین. اب یہ دیکھیے یہ تختی نمبر اول میں سواد پڑا تھا وہ یا اس کے اوپر کیا آ گئی ہے، مد آ گئی ہے، تو اسے ہم اب کھینچ کر پڑھیں گے. صاد حامیم. اب یہ دوبارہ ریپیٹ ہو گیا ہے، اسے بھی ویسے ہی ہم پڑھیں گے. حامیم. اب یہ دیکھیے تین لفظ اکٹھے ہیں، تینوں پر مد ہے اور تینوں کو ہم اچھے سے ادا کرتے ہیں. عین سین قاف. ادھر قاف جو ہے موٹا پڑھنا ہے. قاف نون. میں امید کرتی ہوں آپ کو تختی نمبر 3 جو ہے اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. کل انشاءاللہ تعالی ہم تختی نمبر 4 سٹارٹ کریں گے.